अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी तो आज बन रही है जी चिकन टिक्का बिरयानी। सबसे पहले चिकन मेरे पास 1 kg है और 1 kg मेरे पास चावल है, बासमती के, सुपर बासमती के चावल है मेरे पास। मैंने बिरयानी के लिए जो कोरमा बनता है उसके लिए चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करना है, जिसमें मेरे पास ये स्पाइसेस हैं। नमक, टिक्का मसाला 2 चम्मच, 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, धनिया, गरम मसाला, जायफल जावित्री का बिल्कुल 1 पिंच। इसकी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। साथ है मेरे पास सौंफ। इन सब चीज़ों को मैं दही में मिक्स कर लेती हूँ। साथ में भुना कुटा हुआ ज़ीरा भी मैं शामिल करती हूँ। ये गाइस देखें, मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो दरदरा सा पिसा हुआ, ये भी मैंने शामिल कर लिया है। पहले मुझे याद नहीं रहा था। मैं इन सब चीज़ों को दही में मिक्स करती हूँ पहले। जी गाइस, तो ये मैंने 1 पाव दही लिया है, उसके अंदर ये वाले सारे स्पाइसेस मैंने शामिल कर दिए। उसके अंदर मैं ये चिकन डाल देती हूँ। चिकन डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करके कम से कम 40 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। देखिए, अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला जो है वो आपका चिकन के साथ लग जाए। हमने कोई बिरयानी मसाला वगैरह नहीं डाला, बाज़ार का सारे होममेड मसाले हैं जिनके साथ बहुत अच्छी तरीके से बिरयानी जो है वो तैयार हो सकती है। ज़रूरी नहीं बाहर के मसालों के साथ ही, जिनके पास पैकेट वाला मसाला नहीं है वो अपने घर में जो मसाले हैं उनको इस्तेमाल करके अच्छी सी बिरयानी बना सकते हैं। ये देखें, इधर अच्छी तरह मिक्स हो गया, इसको मैं कवर करके 40 मिनट के लिए छोड़ती हूँ। जी गाइस, तो ये मैंने चावल जो है अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के, इनको भिगो के भी मैं साइड पर रख देती हूँ। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होगा उतनी देर में हमारे चावल भी भीग जाएंगे। तो जब तक ये दोनों चीज़ें सेट होती हैं, मैं साथ जो है वो मसाले की कटिंग कर लेती हूँ। प्याज है मेरे पास, टमाटर है, अदरक लहसुन है। ये थोड़ा लहसुन क्वांटिटी में ज़्यादा है, मुझे अच्छी 2 चम्मच भर के जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। मैं इनको भी, प्याज़ों को बारीक बिल्कुल पतले थिन स्लाइसिस में काट लेती हूँ। जी गाइस, तो ये देखिए, इधर हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे से बारीक बारीक स्लाइस हो रहे हैं। मैं इन सब को, ये प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इनमें से कुछ हम थोड़े से ब्राउन करके निकाल लेंगे, बाकी जो है वो मसाले में इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बिल्कुल आपने ना पतले पतले स्लाइस करने हैं, ये ब्राउन भी बहुत अच्छे होते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। जी गाइस, तो ये देखें, इधर हमारा अदरक लहसुन भी कूट के पेस्ट बन गया है, प्याज भी हो गए हैं, साथ मैंने टमाटर भी जो हैं वो काट के रख लिए हैं क्यूब्स में। तो सबसे पहले हमने जो प्याज ब्राउन करते हैं वो कर लेते हैं। जी ये गाइस, तो देखिए, ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया, 2 कप के करीब। इसको थोड़ा ज़्यादा गर्म करना है, आपने थोड़ा खोल रहा हो। ये देखें, इसको आपने ना हिलाते रहना, चलाते रहना है, ताकि ये नहीं कि किसी साइड से ब्राउन होना शुरू हो जाए और कुछ बीच में वाइट रह जाए। हमने इनको सही ब्राउन कलर का जो है ना वो कर लेना है, जलाना नहीं है। इस तरह आपने इसको हिलाते रहना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। जी तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। बस ये हार्डली 2 से 3 मिनट के अंदर सही तरह ब्राउन हो जाते हैं। बस आपने इनको अच्छे तरीके से हिलाते रहना है, फिर आपने इनको स्टेन कर लेना है। ये देखें, हमारे बहुत अच्छे से प्याज जो हैं ये ब्राउन हो गए। मैं इन सब को निकाल लेती हूँ ऑयल से। फ्लेम मैंने ऑफ किया, ये देखिए इस तरह, और ऑयल जो है वो भी मैं कम कर लेती हूँ। इसको मैं पहले निकाल के ऑयल कम कर लूँ। जी गाइस, तो ये मैंने ऑयल थोड़ा सा ठंडा होने दिया था, और इधर ये देखिए, ये मैंने प्याज जो हैं वो ब्राउन करके निकाल लिए हैं। अब इसी ऑयल में मैं दूसरे प्याज जो मैंने कौरमे के लिए बनाने हैं उनको मैं ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाह। जी तो गाइस, ये देखें, हमारे प्याज जो हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। इनको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस अच्छे से ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, फिर मैं इनमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। जी गाइस, तो हमारे प्याज देखें अच्छे से हो गए। ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। 2 टेबलस्पून बड़े भर के हैं। जी ये देखें गाइस, तो हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसका भी कच्चापन ख़त्म हो गया।
اس کی جو اپنی ایک مہک ہوتی ہے، ایک اسمیل ہوتی ہے، وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اب اسی اسٹیج پہ ہم ڈال دیں گے ٹماٹر اور اس کو اچھا سا مکس کر کے اس کو میں کور کرتی ہوں تاکہ ٹماٹر جو ہے نا وہ تھوڑے سافٹ ہو جائیں۔ اس جگہ پہ ہم نے کوئی اسپائس ایڈ نہیں کرنا، جب نرم ہو جائیں گے پھر ہم نے جو میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ جی گائز، تو ادھر جیسے میرے ٹماٹر سافٹ ہوتے ہیں، دوسری سائڈ پہ میں نے ایک کھلے دیگچے میں پانی لے لیا ہے، کافی کھلا پانی ہے، یہ میئرمنٹ نہیں کی ہوئی، آپ نے اچھا کھلا پانی لینا ہے۔ اس کے اندر میں سب سے پہلے ڈالوں گی نمک، جی نمک کے میں 3 چمچ بھر کے وہ ڈال دوں گی۔ ساتھ ہی میں نے ڈال دینا ہے، یہ دیکھیں، سبز الائچی اور گرم مسالہ پورا جو ہوتا ہے اس کا 1 ٹیبل سپون بھر کے، یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دینی ہے۔ اس کے ساتھ میں 2 ٹیبل سپون کے قریب سرکہ ڈالوں گی۔ جی یہ دیکھیں گائز، تو میں نا 2 سے 2.5 ٹیبل سپون کے قریب سرکہ ڈالوں گی۔ اس میں بہت اچھا فلیور بھی آتا ہے چاولوں میں، اور چاول جو آپ کا ٹوٹتا بھی نہیں ہے سرکے سے۔ اب پانی کو اچھے سے بوائل آنے دیتے ہیں، اس کے بعد میں اس میں چاول شامل کرتی ہوں۔ جی گائز، تو یہ دیکھیں ہمارے ٹماٹر جو ہیں میش نہیں ہوئے، سافٹ ضرور ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے ابھی اس کو ابھی اور پکانا ہے، پھر یہ اچھے طریقے سے بیچ میں ہی میش ہو جائیں گے۔ یہ جو چکن میرینیٹ کیا ہوا ہے اس کو میں اب اس کے اندر ڈال دیتی ہوں۔ اچھی طرح سارا مسالہ صاف کر کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ دیکھیں بالکل میں اس میں پانی شامل نہیں کروں گی، کیونکہ دہی نے اور مسالوں نے اپنا خاصا پانی چھوڑا ہوا ہے اس کے اندر ہی جو ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ جی گائز، تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے۔ میں اب اس کو کم از کم 10 سے 12 منٹ کے لیے میڈیم سے فلیم پر اس کو میں کوک کر لینا ہے۔ ہم نے ادھر ہی چکن جو ہے وہ ڈن کر لینا ہے، ہمارا چکن اچھے طریقے سے گل جائے، کیونکہ باقی تو پھر ہم نے لیئر کر کے تو ہم نے اس کو دم لگا دینا ہے، وہاں تو اس نے نہیں گلنا۔ ہم نے بالکل چکن کو جو ہے وہ بالکل اچھے طریقے سے گلا لینا ہے، بالکل ہمارا پرفیکٹ جو ہے وہ قورمہ تیار ہو جائے۔ میں جب تک یہ گلتا ہے اچھے طریقے سے، اسی پانی میں اس کو کور کر کے چھوڑتی ہوں، اور پھر جو ہے نا وہ اس میں ابھی 2-3 چیزیں اور ہیں وہ ڈالتی ہوں۔ اب دیکھیں میں نے اس کو کور کر دیا اور چولہا میں بالکل آہستہ کر دوں گی۔ جی گائز، تو یہ دیکھیں میرا پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو بوائل آ چکا ہے۔ میں نے ادھر سے دیکھیں چاولوں کے اوپر سے پانی اتار کے یہ والے چاول اس میں بسم اللہ ڈال دینے۔ یہ دیکھیں پانی جو ہے اسی میں نے کھنگال کے چاول ڈال لیے اچھے طریقے سے۔ آپ نے اس کو ہلکا سا میں دیگچا کور کر کے اس کو 10 سے 12 منٹ کے لیے بوائل کر لیں گے۔ آپ نے 90% تک جو ہے وہ چاول کوک کر لینے ہیں، بس اس کو ابلنے کا انتظار کرتے ہیں آپ۔ جی گائز، تو یہ دیکھیں ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے طریقے سے گلنا شروع ہو گیا۔ اس سٹیج پر میں یہ دیکھیں اب آپ کو دکھاتی ہوں پودینہ اور دھنیا۔ کچھ پودینے کے پتے میں نے چاولوں میں بھی بوائل کرنے کے لیے بھی ڈال دیے جب ہمارے چاول بوائل ہو گئے۔ یہ آلو بخارا لیمن سلائس کر لیے ہیں۔ ادھر میرے پاس 3 جو ہے وہ مرچیں جن کو میں نے درمیان سے یوں کٹ لگا لیا تاکہ ان سب چیزوں کا ٹیسٹ بھی چکن میں اچھے طریقے سے جائے، یہ میں نے اس میں ڈال دیے ہیں۔ اب بس اب ہم اس کو اچھے طریقے سے پانی خشک کر کے قورمے کو بھون لیں گے۔ جی گائز، تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑے سے پودینے کے پتے ادھر بھی ڈالے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی ہمارے چاول جو ہیں وہ ڈن نہیں ہوئے، میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ دیکھیں میں نے ابھی بالکل ایک سنگل چاول جو ہے پکڑا ہے، اس کو آپ یوں توڑ کے دیکھیں، یہ دیکھیں ابھی اس میں کافی کنی باقی ہے، کافی دانہ جو ہے وہ اس کا باقی ہے۔ یہ بس جو ہے نا 90% تک جب تک ہوں گے، یہ ابھی اچھے خاصے کچے ہیں، ابھی ہم ان کو 5 سے 6 منٹ تک اور بوائل کریں گے۔ جی گائز، تو الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارا چاول، کوئی چاول ہمارا جڑا ہوا نہیں ہے، یہ دیکھیں آپ بالکل ایک چاول ہے، اور ادھر ہمارا زبردست قورمہ بھی بن کے تیار ہو گیا۔ اب میں اس کو سائڈ پہ کر لیتی ہوں اور دیگچا کرتی ہوں آگے تاکہ میں آپ کو بتاؤں۔ جی گائز، تو میں بس 2 ٹیبل سپون جتنا نیچے آئل سپریڈ کر رہی ہوں، کیونکہ میرے قورمے میں آپ نے چیک کیا ہوگا آئل بہت زیادہ ہے، یہ سالن وغیرہ میں آئل بہت نہیں ہوتا، یہ چاول پھر اس طرح نیچے نہیں لگتے۔ اب میں سب سے پہلے ڈالتی ہوں چاول، جی بسم اللہ۔ یہ جو ہاف والی رائس ہے وہ میں ڈال دیتی ہوں نیچے، پھر میں ساری لیئر کروں گی چکن کی۔ یہ دیکھیں آدھے چاول جو ہیں وہ میں نے اس طرح سے
ڈال لیے. اس کے اوپر میں ڈالوں گی اپنے پیاز جو میں نے براؤن کیے تھے. ان کو اچھی طرح آپ نے سپریٹ کر دینا ہے. باقی جو ہیں چیزیں وہ میں نے قورمے کے اندر ہی شامل کر دی تھی. لیمن، گرین چلیز اور دھنیا اور پودینہ، وہ ساری چیزیں میں نے اسی کے اندر، مجھے اسی طرح ذرا ایزی لگتا ہے. یہ دیکھیں، بسم اللہ. جی گائز، تو یہ دیکھیں میں نے چکن جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سپریٹ کر دیا ہے. باقی کے جو ہیں چاول وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں. بسم اللہ. اچھے طریقے سے آپ نے چاول سارے ڈال لینے ہیں. دیکھیں، اس کو پھیلا لیں گے ہم. اس میں نے کوئی ایسنس، کوئی کیوڑا ایسنس، کوئی لیمن ایسنس کچھ بھی نہیں ڈالا. جو اوریجنل مسالے تھے میرے، جیسے کہ میں نے سبز الائچی ڈالی ہے، اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے. اس کے اوپر میں آپ زردے کا رنگ ڈالتی ہوں. یہ دیکھیں گائز، تو میں نے اس طرح سے جو ہے وہ زردے کا رنگ، میں اس میں کوئی پانی یا دودھ میں شامل نہیں کرتی بریانی میں. چاول چونکہ بوائل ہوتے ہیں، دیکھیں ادھر ہی پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی میں اس کو مکس کر کے اس کو میں صرف 5 سے 7 منٹ تک دم میں لگا دیتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ اسی طرح ہی اچھے سے انہوں نے سپریڈ ہو جانا ہے. چاول گیلے گیلے ہوتے ہیں. میں اس میں کوئی پانی میں مکس کر کے، کوئی بھی اگر لیکوڈ ہو میرے پاس کلر تو پھر وہ میں ڈال دیتی ہوں. ادروائز میں اس طرح ہی دیکھیں تھوڑا سا اور میں کروں گی. یہ دیکھیں زبردست کلر ہمارا ہو گیا. میں اس کو کرتی ہوں کور. جی گائز، تو دیکھیں میں نے اس کو کور کر دیا اور چولہا میں نے بالکل 0 پہ کیا. آپ ادھر نیچے چیک کرائیں ذرا دور کر کے. یہ دیکھیں کوئی توا، کوئی چیز، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی چیز کے اوپر میں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ دیگچا رکھا ہے. اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بس صرف 6 سے 7 منٹ کے لیے دم پہ رکھنا ہے. پھر میں آپ کو بریانی کی لک چیک کراتی ہوں. یہ کس طرح جو ہے وہ ہو گیا ہے، ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے. جی گائز، تو الحمدللہ میں نے اوپر سے ڈھکن ضرور کھولا ہے تاکہ اس کی سٹیم نکل جائے. پھر کیمرے میں جو ہے نا وہ نہیں ٹھیک طرح ویڈیو نہیں آتی. یہ دیکھیں اب میں آپ کے سامنے ان کو مکس کرتی ہوں. یہ دیکھیں، بسم اللہ. دیکھیں سارے چاولوں کو میں اسی طرح مکس کر لیتی ہوں. جی، تو الحمدللہ یہ دیکھیں کتنے زبردست ہماری بریانی، وائٹ رائس کلر والے، یہ مسالے والے سارے ہیں. میں جو ہے نا اب ان کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. جی الحمدللہ، تو یہ دیکھیں ہماری ڈش آؤٹ ہو چکی ہے بریانی. ساتھ میں نے رائتا بنا لیا. اس میں بس میں نے ٹماٹر، پیاز اور کھیرا، نمک، کالی مرچ ڈال کے مکس کر لیا ہے. کوئی زیادہ چیزیں اس میں نے نہیں ڈالی. رائتا بن گیا ہے. امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں. ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی اور اچھی زبردست ڈش کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان.